खुदाम यस्सु अलमसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदाम आप तमाम को बरकत बख्शे और अपनी पनाह और हिफाजत में महफूज रखे। और मेरी दुआ है कि खुदा आप तमाम को अपने कलाम के वसीला से, अपने कलाम की सच्चाइयों के वसीला से बरकत बख्शे, ज़िंदगी बख्शे। और खुदा का कलाम आज आपके लिए बाइस तब्दीली साबित हो। आमीन। आए मेरे साथ निकाले खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से, मेरे साथ पढ़ेंगे खुदाम के कलाम में से मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत से। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, उसी घड़ी फकीरों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हम पर कही। और उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे कि रास पास बनकर उसकी कोई बात पकड़े ताकि उसको हाकिम के कब्जे और इख्तियार में दे दे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि आए उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। हमें कैसर को खराज देना रवा है या नहीं? उसने उनकी मकारी मालूम करके उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो लोगों के सामने उस कौल को पकड़ ना सके बल्कि उसके जवाब से ताजुब करके चुप हो रहे। आमीन। हम खुदा का कलाम जब पढ़ते हैं तो अक्सर हमें मिलता है किताब मुकद्दस में कि यस्सु ने बहुत सारी बातें तमसील में बयान की। और खुदावंद का कलाम जब हम 19वीं आयत से पढ़ते हैं तो यस्सु ने इससे पहले तमसील बयान की और वहाँ पे फकी और सरदार काहिन मौजूद थे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये यस्सु को पकड़ने की कोशिश करते थे मगर लोगों से डरे क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हम पर की है। अब वो पकड़ना क्यों चाहते थे? क्योंकि वो यस्सु अलमसीह से जेलिस करते थे और वो चाहते थे कि खुदावंद यस्सु अलमसीह पर हाथ डालें, इसको पकड़ें, इसको कैद करें और इसका किस्सा तमाम कर दें, ख़त्म कर दें। और वो यस्सु अलमसीह से जेलिस करते थे। और हमें किताब मुकद्दस में मिलता है कि वो यस्सु अलमसीह को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ प्लान्स बनाते, वो मुख्तलिफ तरीके अपनाते। और यहाँ पर 20वीं आयत में लिखा है, और वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे कि रास पास बनकर उसकी कोई बात पकड़े ताकि उसको हाकिम के कब्जे और इख्तियार में दे दे। वो चाहते थे कि यस्सु अलमसीह को पकड़ें और इस मकसद के लिए किताब मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने चंद लोगों को चुना जो कि रास्तबाजी का लबादा पहनकर यस्सु के पास जाएं। जब हम किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि यस्सु अलमसीह ने अक्सर तमासील में बात की और वहाँ पर यस्सु अलमसीह की बातों को सुनने के लिए बहुत सी भीड़ की भीड़ आती, ग्रोह के ग्रोह आते, फकी फरीसी सदूकी आते, शरा के मुअल्लिम आते ताकि खुदावंद यस्सु अलमसीह की बातों को सुने। बहुत सी जिंदगियां आती ताकि उसके मोजज़ात को देखें और मोजज़ात को रिसीव करें। बहुत सी जिंदगियां आती ताकि उसके कलाम को सुने और बहुत सी जिंदगियां इसलिए भी आती थी ताकि यस्सु को ट्रैप करें। वो भीड़ में रास्तबाजों में रास्तबाज बनने का लबादा पहने हुए वहां पर मौजूद थी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो भेजी जाती थी, फकियों और फरीसियों की तरफ से भेजी जाती थी और वो यस्सु के ग्रोह में शामिल होते हैं। याद रखिएगा, जो जिंदगियां चर्चेज में भेजी जाती हैं वो कभी भी बाबरकत साबित नहीं होती, बल्कि जो जिंदगियां आती हैं खुदावंद के हजूर में, और वो इसलिए आती हैं ताकि हम खुदावंद यस्सु अलमसीह की बातों को सुने। खुदा का कलाम यूँ फरमाता है कि वो वाकई ही ज़िंदगी पाती हैं। लेकिन जिनकी नीयत में फतूर होता है, जिनका मकसद कुछ और होता है, उनके लिए कलाम बाइस बरकत
نہیں ٹھہرتا۔ اور خدا کا کلام یوں فرماتا ہے کہ وہ یسوع کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، یسوع سے سوال کرتے ہیں کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تیری تعلیم اور درست ہے، اور تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ بات تو اپنی طور سے بڑی خوشامد کر رہے ہیں کہ خداوند، ہم جانتے ہیں کہ تو استاد ہو کر آیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام سچا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تیری تعلیم درست ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ میں جب اس بات کو پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا، آج بھی بہت سی زندگیاں ایسی ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یسوع زندگی دیتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتی ہیں یسوع معجزات کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتی ہیں اور کہتی رہتی ہیں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی پیروی نہیں کرتی۔ وہ بس اتنا ہی کہتے ہیں۔ وہ شاید بحث و مباحثے کے لیے ایسا کرتے ہیں، وہ شاید دوسروں کی بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خدا کے کلام کی پیروی کریں۔ یہ زندگیاں، یہ لوگ اس کے پاس آئے ہیں صرف یہ کہنے کے لیے کہ تو سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں، تو کسی کا طرفدار نہیں، تیرا کلام سچا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ لیکن آگے مقصد کیا ہے ان کا؟ آگے سوال کر رہے ہیں، ہمیں کیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ ہم کیسر کو جزیہ دیں یا نہ دیں؟ ہم کیسر کو فالو کریں یا نہ کریں؟ ہم کیسر کی پیروی کریں یا نہ کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسر کو جزیہ دینا، خراج دینا روا ہے یا نہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ ٹریپ تھا۔ اگر یسوع المسیح کہتے ہیں کہ نہیں، کیسر کو جزیہ نہ دیں، تو وہ حکومت کے پاس جاتے، حاکم کے پاس جاتے اور کہتے، دیکھ، یسوع المسیح حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، ہم نے خود سنا، یہ گواہ ہیں، اور یہ کیسر کا مخالف ہے، یہ حکومت کے لیے خطرہ ہے، اور یہ بغاوت کر رہا ہے، اور باغی کی سزا موت ہے۔ اور یہی تو وہ چاہتے تھے، یہی تو چاہتے تھے کہ یسوع کو ختم کر دیا جائے۔ اور دوسری صورت میں اگر یسوع یہ کہتے کہ نہیں، حاکم کو دیا جائے خراج، حاکم کو جزیہ دیا جائے، تو وہ ان لوگوں کے پاس جاتے جو یسوع المسیح کے فالورز تھے، اور ان سے کہتے، دیکھو، تمہارا مسیحا جس کی تم پیروی کرتے ہو، یہ روم کی غلامی کے لیے تعلیم دے رہا ہے۔ اور جوش لوگ کہتے تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اور اس طرح یہ بھیڑ میں انتشار پیدا کرتے، اور یہی تو چاہتے تھے، کسی نہ کسی طرح یسوع کے لیے مشکلات کھڑی کرتے۔ آج بھی بہت سی زندگیاں جو اس کے پاس تو آ جاتی ہیں، جن کی نیت نہیں ٹھیک، وہ کسی نہ کسی طرح یسوع کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ لیکن جن کی نیت ٹھیک ہے، جو سچے دل سے آتی ہیں، وہ خدا سے برکت حاصل کرتی ہیں۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، یسوع نے ان کی مکاری معلوم کر کے ان سے کہا، مجھے ایک دینار دکھاؤ۔ مجھے کیا دکھاؤ؟ ایک دینار دکھاؤ۔ وہ دینار یسوع کے پاس لے کر آئے، اور یسوع نے یہ دینار ان تمام کو دکھایا جو اس کو سوال کرنے کے لیے آئے تھے، اور پوچھا کہ یہ صورت کس کی ہے؟ یہ نام کس کا ہے؟ یہ صورت کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کیسر کی صورت ہے۔ اور یسوع نے کہا، بس جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ ان کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیسر کو دیں یا نہ دیں۔ یسوع نے جواب دیا، جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ وہ سوال یہ لے کر نہیں تھے آئے کہ خدا کو دیں یا نہ دیں، وہ اس تگ و دو میں نہیں تھے کہ اپنے ریلیشن کو خدا کے ساتھ سنوارے یا نہ سنوارے۔ وہ خدا کی بابت سوال نہیں تھے کر رہے،
وہ کیسر کے متعلق بات کر رہے تھے، لیکن یسوع المسیح میری اور آپ کی توجہ جو ہے کلام کی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ یسوع المسیح میری اور آپ کی توجہ خداوند خدا کی طرف لگانا چاہتا ہے۔ یسوع المسیح یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا کو دیا جائے، آمین۔ سوال یہ لے کر آئے کیسر کو خراج دیا جائے یا نہیں دیا جائے، اور یسوع نے کہا جو کیسر کا کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو دو، آمین۔ یسوع نے کہا یہ صورت کس کی ہے؟ یہ کیسر کی ہے، لہٰذا یہ کیسر کو دیا جائے، اور جو خدا کا ہے خدا کو دیا جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے خدا کا کیا ہے؟ ویسے تو ہم بلیو کرتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں خدا نے بنائیں، اور تمام کی تمام چیزیں خدا کی ہیں، آمین۔ خدا کا کیا ہے؟ جو اسپیسیفک چیز یہاں پر یسوع المسیح بتانا چاہ رہے تھے، خدا کا کیا ہے؟ میں اکثر اس بات کو پڑھتا تھا، اکثر اس بات کو دیکھتا تھا، کیا زبردست بات خدا نے کہی ہے۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی شبیہ پر بنایا۔ یہ سکہ یسوع بتانا چاہ رہے کہ یہ سکہ جس پر کیسر کی تصویر ہے یہ کیسر کو دو، تم جو بنے ہو وہ خدا کی صورت پر بنے ہو، لہٰذا تم اپنے نہیں ہو بلکہ خدا کے ہو، آمین۔ سو اپنا آپ خدا کو دے دو۔ تم جو انتشار پیدا کر رہے ہو، اور یسوع المسیح ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اپنا آپ خدا کو دے دو۔ آج میرے عزیز یہی یسوع المسیح کا میسیج ہے، یہی یسوع المسیح کا پیغام ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بہن، اے نوجوان، خدا کہہ رہا ہے، یسوع المسیح کہہ رہا ہے کہ تم خدا کی صورت پر ہو، تم خدا کی شبیہ پر ہو، اپنا آپ خدا کو دے دو، کیونکہ تم خدا کے ہو۔ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جزیہ دینار کیسر کا ہے کیسر کو دو، لیکن تم جو ہو تم خدا کے ہو، اپنا آپ خدا کو دے دو۔ میرے عزیز، آپ خدا کے ہیں، میں خدا کا ہوں، ہم خدا کے ہیں۔ آئیں اپنا آپ خدا کو سونپ دیں، اپنے دل کو خدا کی حضوری میں سونپ دیں، کیونکہ ہم اس کی شبیہ ہیں، ہم اس کی صورت ہیں، آمین۔ اور جب ہم اپنا آپ خدا کو دیں گے تو خدا ہمیں برکت پر برکت دے گا، آمین۔ جب ہم اپنا آپ خدا کو سونپیں گے تو ہم یسوع المسیح کی مرضی کو پورا کریں گے، آمین، کیونکہ ہم اپنے نہیں ہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ خدا آپ تمام کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ تھینک یو سو مچ۔